آپ کو میرا چینل کیسا لگ رہا ہے؟ امید ہے پسند آ رہی ہوں گی آپ کو میری اسٹوریز۔ آئیے میں آپ کے لیے آج نئی کہانی لے کر آئی ہوں، گھر میں برکت۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ نہ جانے کیا ہوا ہمارے کچن کا سودا، اس دفعہ جو مہینے سے اوپر چلا جاتا تھا وہ کافی دن پہلے ہی ختم ہو گیا۔ اکثر نے فکر مندانہ لہجے میں اسد کو مخاطب کیا۔ اسد جو مہینے کے آخر میں زیادہ بل آنے کی وجہ سے پریشان بیٹھا تھا، اکثر کی بات سن کر دونوں ہاتھوں میں سر تھام کر بیٹھ گیا، گویا وہ مزید پریشانی کا اظہار خاموشی سے کرنے لگا اور ایسے ظاہر کرنے لگا جیسے اس نے کوئی سنا ہی نہ ہو۔ میری سمجھ میں نہیں آتا اسد، ہر پریشانی کا حل خاموشی تو نہیں ہوتا۔ چلیں بل تو آپ کسی نہ کسی طرح مانگ تانگ کر جمع کروا دیں گے، لیکن کچن کو تو مجھے ہی دیکھنا ہوتا ہے۔ جو آخری 7 دن ہیں وہ کیسے گزریں گے جبکہ گھر میں ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور کچن کا سامان ختم ہو چکا ہے۔ آپ سے کچھ لانے کو کہوں تو کہتے ہیں کہ خرچ تو تمہیں دے دیا ہے۔ اسد جتنا خاموش طبیعت کا تھا، اکثر اتنی زیادہ بولنے والی تھی، اور اس نے اسد کی خاموشی پر ایک بھرپور تقریر کر ڈالی، مگر اسد کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ اس کی آنکھیں ایک ہی نقطے پر جمی رہیں، جیسے وہ کسی بہت گہری سوچ میں گم ہو۔ جب وہ بولا تو صرف اتنا کہا، ایسا کرتے ہیں کہ اماں کو واپس لے آتے ہیں۔ اماں کے جانے کے بعد ہی ہمارے گھر میں اتنے مسائل ہونے لگے ہیں۔ اب اماں کے آنے یا جانے سے مہنگائی تو کم یا زیادہ نہیں ہو جاتی، اکثر نے منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے کہا۔ لیکن اماں جب تک ہمارے ساتھ تھی میں یہی سوال اٹھاتا تھا۔ اماں کچن جانے سے پہلے وہ تھیلا میرے پاس رکھوا گئی تھی اور نہ جانے اس میں کیا پڑھ کر پھونکتی تھی کہ اس میں برکت ہو جاتی تھی۔ لیکن اماں ہمارے پاس رہیں بھی تو ہر وقت اپنے چھوٹے بیٹے اور بہو کی فکر میں لگی رہتی ہیں۔ اگر غلطی سے 1 مہینے سے زیادہ رک جائیں تو رونے لگتی ہیں کہ مجھے عابد اور اسما کے پاس چھوڑ آؤ، ان کے بغیر میرا دل نہیں لگتا۔ ہاں تو تم ہی حد کرتی ہو اماں، اگر تم سے دین کی 2-4 باتیں کرنے تو تمہیں اپنے 100 کام یاد آ جاتے ہیں۔ تم اٹھنے کے بہانے ڈھونڈتی ہو اور ان کی باتوں میں نقص نکالتی رہتی ہو کہ اماں ایسے بتاتی ہیں جیسے ہمیں دین کے بارے میں کچھ آتا ہی نہیں۔ اسد نے قدرے اونچی آواز میں کہا، ہاں تو وہ بھی کبھی کبھی حد کر دیتی ہیں۔ اگر دین کی کوئی بات چھیڑ دیں تو 2-2 گھنٹے سے ایک موضوع پر لگی رہتی ہیں۔ میں کہتی بھی ہوں کہ مجھے اس بارے میں علم ہے، لیکن پھر بھی وہ اپنی بات پر ڈٹی رہتی ہیں کہ سن لو، کام آئے گا۔ میرے بھی تو 100 کام ہوتے ہیں، بچے ہیں، ان کے کام ہوتے ہیں، اور باہر کے آدھے سے زیادہ کام بھی مجھے ہی کرنے پڑتے ہیں۔ تو تمہارا کیا خیال ہے کہ اسما بھابی کے پاس دنیا کا کوئی کام نہیں یا ان کے بچے نہیں ہیں؟ وہ بھی تو اماں کے لیے اتنے ہی قیمتی ہیں۔ اسما بھابی کو تو آپ رہنے ہی دیں، وہ تو بہت ہی بورنگ عورت ہیں، انہیں کوئی باتیں کرنے والا مل جائے تو سنتی ہی رہتی ہیں۔ اکثر نے پہلو بدلتے ہوئے کہا، اچھا رہنے دو، تم سے کون جیت سکتا ہے؟ ایک چائے کا کپ ہی دے دو، پھر کچھ سوچتا ہوں کہ کیا کرنا ہے، بلکہ میں جاتا ہوں کسی سے کچھ پیسے ادھار لے آتا ہوں، تنخواہ آنے پر واپس کر دوں گا۔ اسد نے بات ختم کرتے ہوئے کہا۔ دوسرے دن جب اسد گھر آیا تو آتے ہوئے اماں کو بھی ساتھ لے آیا۔ السلام علیکم اماں، کیسی ہیں؟ کتنے دن ہو گئے آپ نے چکر ہی نہیں لگایا، یہاں سے جاتی ہیں تو پھر آتی ہی نہیں، ہمیں تو بھول ہی جاتی ہیں، اکثر نے ساس کے گلے لگتے ہوئے شکوہ کیا۔ نہیں بیٹا، ایسا کوئی بات نہیں، اب صحت ٹھیک نہیں رہتی، گھٹنوں میں کافی درد رہتا ہے، بس اب ادھر ادھر جانے سے کتراتی ہوں۔ کیا بات ہے آج گھر میں بڑی خاموشی ہے، بچے ابھی اسکول سے واپس نہیں آئے؟ اماں نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس آنے والے ہوں گے۔ اچھا اکثر، کھانا لگا دو، بہت بھوک لگی ہے، آج آفس میں بھی کچھ نہیں کھایا۔ میں فریش ہو کر آتا ہوں، اسد نے اٹھتے ہوئے اکثر کو آواز دی۔ اکثر نے کھانا لگا دیا، رات کی دال کے ساتھ کھچڑی بنائی تھی اور بچوں کے لیے 2 انڈے فرائی کر لیے تھے۔ اسد، اگر بتا دیتے کہ آپ اماں کو بھی ساتھ لائیں گے تو میں کوئی سبزی بھی بنا لیتی۔ اکثر نے کھانا ساس کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، کوئی بات نہیں، جو ہے اللہ اس میں برکت ڈال دے۔ بچے بھی 10 منٹ بعد اسکول سے آ گئے۔
दादू को देखकर बहुत खुश हुए। बैग एक तरफ रखकर दादू के गले लग गए और उनके साथ खाने में बैठ गए। दादू सदके जाए, अम्मा ने बच्चों के सर पर प्यार करते हुए कहा और साथ ही हाथ धोने को कहा। उठो बच्चों, हाथ धोकर आओ और दुआ पढ़कर खाना शुरू करो। मैं तो उन्हें रोज़ बताती हूँ, लेकिन बच्चे हैं, फिर भूल जाते हैं और ऐसे ही खाने में बैठ जाते हैं। अक्सर ने सास को अपनी सफाई देखते हुए कहा। अम्मा खाना खाकर नमाज के लिए उठ गईं। असद और अक्सर भी थोड़ी देर आराम करने चले गए। बच्चों ने कार्टून लगा दिए और कार्टून देखते देखते सो गए। असर के वक्त जब अम्मा और अक्सर शाम की चाय इकट्ठी पी रही थी, तो अक्सर ने अम्मा से अपनी परेशानी का इजहार किया। आखिर न जाने कैसी है बरकती है घर के बेबरकती है घर के खर्च में। असद की आमदनी भी ठीक है, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में हालात बहुत डाउन हो जाते हैं। समझ में नहीं आता क्या करूं, हर तरीके से बजट बनाकर देख चुकी हूँ। अम्मा ने सुकून से अपनी चाय ख़त्म की और अक्सर की तरफ पहलू बदल कर बैठ गई। वो बात शुरू की जो पहले ही दिल में सोच कर आई थी कि आज अक्सर को समझाऊंगी, शायद कुछ बात समझ में आ जाए। बेटा, असद ने भी कल आबिद के घर मुझसे सब कुछ बता दिया था। घर के हालात कैसे चल रहे हैं, वो खुद भी परेशान है कि जितना कमा कर लाता हूँ उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। बेटा, सास भी माँ की तरह होती है। मैं क्यों चाहूँगी कि मेरे बेटे के घर में कोई तंगी हो। कम से कम मैंने जब भी तुम्हें दीनगा दुनिया की कोई बात समझाने की कोशिश की, तुमने ये कह कर रद्द कर दिया कि अम्मा ऐसे कुछ नहीं होता। हालांकि नमाज और कुरान पढ़ने से घर में बरकत होती है। राशन भरते वक्त ज़िक्र इलाही किया जाए तो जो राशन महीने का होता है वो 1.5 महीने में चल जाता है इंशाल्लाह। बेटा, असन ने भी कल आबिद के घर में मुझे सब कुछ बता दिया था कि घर के हालात कैसे चल रहे हैं। वो खुद कम से कम मैंने जब भी तुम्हें ज़िक्र लाया। अक्सर ने जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की। अभी मेरी बात ख़त्म नहीं हुई बेटा, अम्मा से ऐसी मज़ीद बोलने से रोकते हुए कहा। अगर तुम खुद सुबह जल्दी उठो, नमाज और कुरान को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लो तो तुम्हारी ज़िंदगी में बरकत आ जाएगी। अगर तुम रात में मोबाइल देखती रहोगी और सुबह देर से उठोगी तो बच्चे भी तुम्हें देखकर वही रूटीन अपना लेंगे। सुबह जल्दी उठने से हम बहुत सी परेशानियों से महफूज रहते हैं और शैतान हमारी ज़िंदगी और हमारे दिमाग पर हावी नहीं होता। अम्मा ने नरमी मगर यकीन के साथ अपनी बात समझाई। और अब असद को जगाओ कि वो मुझे आबिद के घर छोड़ आए। मैं मगरिब की नमाज़ वहाँ जाकर पढ़ूँगी। अम्मा, आप आज ही आई हैं और अभी से जाने की बातें करने लगी हैं। बच्चे भी नाराज़ हो जाएंगे। 2-3 दिन तो रहें, फिर असद छोड़ आएंगे। नहीं बेटा, मेरा अस्मा के बगैर दिल नहीं लगता, अम्मा ने अपनी दिल की बात ज़ुबान पर लाते हुए कहा। और अक्सर समझ गई कि अम्मा दिल अस्मा के बगैर वाकई नहीं लगता। ये थी बेहतरीन कहानी जो हमें सबक देती है कि हम अपनी ज़िंदगी में बरकत कैसे लाते हैं। उम्मीद है पसंद आई होगी। इसको आप शेयर करें ताकि लोग भी इसे सीखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।